شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت مل جانے کے بعد بندے کا دل حق سے پھر جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پہلے دین اسلام پر قائم تھا، بعد میں اس نے مذہب چھوڑ دیا، پہلے عقائد حقہ پر قائم دائم تھا، اس کے بعد اس نے اس عقائد کو چھوڑ دیا، لیکن یہ اس کی بدبختی کی بھی انتہا ہوگی، اس کی بدبختی کی بھی انتہا ہوگی کہ وہ عقائد حقہ میں آنے کے بعد ان حق باتوں کو چھوڑ جائے اور مذہب حق کو چھوڑ جائے۔ یہ اس کی بدبختی کی، اس کی نفس کی شامت کی یہ انتہا ہوگی کہ اللہ پاک کسی بندے کو ہدایت دینے کے بعد اس سے ہدایت چھین لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اور آیات قرآنیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے خطرناک آزمائش یہ ہے جس کی وجہ سے بندے کے دین کا نقصان ہو۔ یہ سب سے خطرناک آزمائش ہے کہ بندے کے دین کا نقصان ہو جائے، اور یہ فتنہ اس لیے سخت ہے کہ دنیا کا جو نقصان ہے اس کا تو ازالہ ہو جائے گا، وہ بندے کا واپس نقصان ہو جائے، واپس آ جائے گا، یا اس کے اندر جو مال میں کمی آئی، جان میں کمی آئی، صحت میں کمی آئی، یا اولاد دنیا سے چلی گئی، تو اس کے اندر تو ممکن ہے کہ اللہ اس کا ازالہ کر دے۔ لیکن اگر کسی کا دین بگڑ جائے، دین میں فتنہ پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بندے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ہے، اور بندے کی قبر بھی عذاب، اور بندے کا حشر بھی عذاب، اور بندے کی آگے کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، اکثر یہ دعا مانگتے، کون سی؟ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ آقا علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، امام ترمذی نے لکھا، آقا علیہ السلام فرماتے، اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت میں نہ ڈالنا جس سے ہمارے دین کا نقصان ہو جائے۔ یعنی مصیبتیں بڑی ہیں بندے پر، دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، بندے کے گلے میں دنیا کے اندر بے شمار بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی نہ آئیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر دین کی کوئی بیماری آ جائے، بندے کا عقیدہ بگڑ جائے، کسی غلط بندے کو بندہ سن بیٹھے، اس سے اپنا عقیدہ بدل لے، تو یہ یقیناً اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی تباہی ہے، اور پھر بندہ اس غلط کام کے لیے دن بہ دن آگے سے آگے جاتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبریں ہمیں دی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بے شمار فتنے ہوں گے، ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ سر اٹھانے لگ پڑے گا، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، دوسرا فتنہ آ گیا، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرا فتنہ آ گیا، یہاں تک کہ مسلمان رشک کریں گے اس بندے پر جو ان فتنوں سے بچ کے اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں چلا جائے۔ لوگ رشک کریں گے کہ یار فلانا بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، شکر ہے۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جوانی میں چلا گیا، بڑھاپے میں چلا گیا، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی اس کی عمر نہیں تھی جانے کی، لوگ اس پر رشک کریں گے کہ یا اللہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس نے اپنا ایمان جو ہے وہ سلامت رکھا، اور اپنا ایمان سلامت لے کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ قیامت کے قریب جو ہے فتنوں کا زمانہ، اس کے اندر یہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، 19ویں سپارے کے اندر موجود ہے، بلکہ ایک اور دعا اس سے پہلے میں پڑھتا ہوں جو آل عمران میں، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، تو نے ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھا ہے، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمارے دل پھر نہ جائیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔
یعنی اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنی نمازیں، روزے، جو بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی دعا کرنا کہ یا اللہ یہ چیزیں سلامتی کے ساتھ سے میں لے کر چلا جاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تیری اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے کسی کو تیرا شریک بنا دوں۔ اب آقا علیہ السلام تو بنا ہی نہیں سکتے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں شرک سے معافی مانگتا ہوں کہ کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تیرا شریک بناؤں، اور جان بوجھ کر بناؤں یا انجانے میں بناؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ممکن ہی نہیں ہے وہ شرک کریں یا کفر کریں یا گناہ کریں۔ اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں صرف امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندو یہ دعائیں کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ فرما لینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بھلائیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا بنا دے، میرے دل میں مسکینوں کی، غریبوں کی محبت پیدا فرما دے، مجھے مغفرت دے دے، مجھے رحمت دے دے، اور جب تو کسی قوم کو فتنے کی وجہ سے مبتلا کرنا چاہے تو مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس فتنے سے بچا کے موت عطا فرما دینا۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام تو فتنے سے بچانے آئے ہیں، آقا علیہ السلام پر کوئی فتنہ غالب نہیں آئے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو میرے ساتھ آقا نے فرمایا پیدا ہوا، صحابہ نے پوچھا حضور جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا، فرمایا جو شیطان لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ والا شیطان، فرمایا میں نے اسے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، یعنی جو پیدا شیطان ہوا ہے اسے میں نے مسلمان کر دیا۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کریں یہ تصور ہی نہیں ہے، اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اچھائیاں کرنے والا بنا دے، مجھے برائیوں سے بچنے والا بنا دے، میرے دلوں میں مسکینوں کی محبت پیدا فرما دے، مجھے مغفرت دے دے، مجھے رحمت دے دے۔ یا اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کر کے انہیں تباہ کرنے لگے تو اے اللہ مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی میری دنیا کا یہاں سے جانا مقدر ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ایک اگلی حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت مانگتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ تیری محبت کے قریب کر دینے والے اعمال کی محبت مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی محبت بھی دے، اپنے نیک بندوں کی محبت بھی دے، نیک اعمال کی محبت بھی دے، تاکہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب نبیوں کے امام ہیں، ولیوں کے بھی امام ہیں، سب کے امام ہیں، تو آپ کو تو کسی بندے کی محبت کی ضرورت بھی نہیں، خدا کی محبت ہی بس آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، اپنے نیک بندوں کی محبت دے، مجھے نیک اعمال کی محبت دے، الہی میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کو امام ترمذی نے لکھا۔ اس لیے فتنوں سے بچنا، طرح طرح کے جن سے بندے کا ایمان تباہ ہو جائے، یہ بڑا اہم ہے اور بڑی خاص بات ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں خیر ہے میں نے یہ کتاب بھی پڑھ لینی ہے، میں نے وہ کتاب بھی پڑھ لینی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف وہی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس کتاب سے آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو، آپ وہی ترجمہ پڑھیں گے جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو منع کر دیا، فرمایا یہ تورات زبور انجیل نہیں پڑھنی کیونکہ لوگوں نے اس کو بدلا ہوا ہے۔
تو حضور پھر فرمایا اگر آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی تیرے مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے. یعنی منع کر دیا آقا علیہ السلام نے ایسی کتاب پڑھنے سے، آقا علیہ السلام نے ایسا کسی عبارت کو پڑھنے سے جن میں کافروں نے کوئی ملاوٹ کی. حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بدلا ہوا تھا بیچ میں تو فرمایا اب نہیں پڑھنی. اب وہ احکامات نہیں ہیں، ان کی تبدیلیاں بیچ میں آ گئی ہیں اور دیگر معاملات آ گئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور سننے والا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں. جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں ایسے فتنے پیدا ہو جائیں. جیسے رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا ایسے ہی ان فتنوں میں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا. ادھر سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، بندہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکے گا. اتنی آزمائش آ جائے گی. اب جس کو بھی دیکھتے ہیں، جس فتنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ قرآن لے کر بیٹھا ہے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں، وہ حدیث لے کر بیٹھا ہے، میں حدیث سے بتا رہا ہوں. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کو ڈھانے میں اسلام گر جاتا ہے، اسلام کی بلڈنگ وہ بندہ گرا دیتا ہے جو بندہ منافق ہو اور قرآن کے ذریعے جھگڑا کرے. یعنی منافق آدمی منافق ہے، قرآن سے دلیلیں دے رہا ہے. آدمی منافق ہے، دلیلیں قرآن سے دے رہا ہے. فرمایا وہ بندہ دین کی عمارت کو ڈھا دے گا، وہ بندہ دین کو تباہ کرے گا. جو ترجمے غلط کر رہا ہے، وہ مفہوم غلط بتا رہا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جن کا مذہب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں. جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا ایسے ہی ان فتنوں میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. آدمی صبح کو مومن ہوگا، یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا. اور لوگ ایمان اور کفر سے اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بڑی جلدی اپنے ہاتھ سے ایمان کو گوا دیں گے. انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی ایمان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کیا حرام کیا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا ایمان چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. وہ اپنی مستی میں لگا ہے، اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے گا اس حدیث پاک کے اینڈ میں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان معمولی دنیاوی دولت کی وجہ سے، بالکل معمولی دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ ڈالے گا. معمولی سی دولت کے لیے لوگ ویزے لے رہے ہیں مرزائیوں سے، قادیانیوں سے، جرمنی کے لوگ رشتے لے رہے ہیں، لوگ پیسے کی خاطر مذہب بدل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. ایسی این جی اوز بن گئی ہیں، ایسے لوگ آ گئے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ اپنا ایمان بیچے گا اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو پیسے لے کر ہمارا مذہب قبول کر لے گا. کون سا بندہ ایسا ہے جس کو ویزے کا لالچ دیں گے تو وہ اپنا ایمان بیچ کے چلا جائے گا. اور پھر ہوتا یہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو اپنا ایمان بیچ کر گیا اس نے 4 پیسے تو کما لی ہیں، لیکن جو اس کی آخرت ہوتی ہے نا، پھر جو اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اللہ پاک پھر محفوظ فرمائے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر فلانا مذہب قبول کیا تھا. اور بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے اور پھر اسے پچھتاوا آتا ہے. اس کے جب بچے اٹھا کے اس کی چارپائی گھر سے باہر رکھ کے آتے ہیں پھر وہ روتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنا ایمان کیوں ضائع کر لیا، میں اپنا ایمان کیوں داؤ پر لگا بیٹھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے. اب یہ حدیث پاک بڑی توجہ والی ہے. ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے کہ ان میں سے سویا ہوا بندہ جو ہے ان فتنوں میں جاگنے والے سے بہتر ہے. کہ جاگنے والے کا ڈر ہے کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، جو سویا ہوا وہ شاید بچ جائے. تو ان میں سویا ہوا بندہ جاگنے والوں سے بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. یعنی کھڑا تو کہیں چل پھر کے ادھر ادھر جا کے کہیں فتنے کے ہتھے نہ چڑھ جائے، تو جو ایک جگہ پر بیٹھا ہے وہ محفوظ رہے گا. اور کھڑا ہوا بندہ اس سے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے کہ جو جگہ جگہ جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے.
وہ جو جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو تباہی ہو جائے اس کی، جو ایک جگہ پر کھڑا ہے وہ ہو سکتا ہے فتنے سے بچ جائے۔ یعنی مطلب ہے کہ جتنا انسان فتنوں سے محفوظ ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، جتنا فتنوں سے زیادہ دور ہے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے اختیار کرے تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہ جائے۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں کہ فتنے بندے کو کیسے تباہ کریں گے اور اس کا ایمان کیسے لوٹیں گے، یہ ساری کی ساری حدیثوں میں موجود چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا نے فرمایا ایاکم والفتنہ فتنہ فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف۔ استغفر اللہ، فرمایا لوگو سنو، فتنوں میں پڑنے سے بچو، دین کو بگاڑنے سے بچو، دین میں بگاڑ پیدا کرنے سے بچو، دین میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ تھوڑا سا اس نے ترجمہ پڑھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا اس نے ترجمہ پڑھا۔ اب جو بد مذہب قوتیں ہیں جو پہلے کی جنہوں نے مرزا قادیانی کو تیار کیا تھا، وہ قوتیں آج بھی تو موجود ہیں، وہ انگریز آج بھی موجود ہے۔ وہ دیکھتے ہیں بھی ذرا سا بندہ اٹھتا ہے اوپر کو اور مذہب کے خلاف غلط اس کی تعبیر کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے، وہ فوراً اس بندے کو خریدتے ہیں اور خرید کر پھر دین کے خلاف کام پر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کو پروٹوکول بڑا ملتا ہے، اس کو اہمیت بڑی ملتی ہے، اس کو عزت بڑی مل رہی ہے۔ وہ جو جنہوں نے جن انگریزوں نے قادیانی کو خریدا تھا، جنہوں نے اسماعیل دہلوی کو خریدا تھا، جنہوں نے قاسم نانوتوی کو خریدا تھا، وہ فتنے آج بھی تو موجود ہیں خریدنے کے لیے۔ وہ آج بھی جنہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے خلاف کام کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی کو خریدا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات پر حملے کرنے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ قاسم نانوتوی جیسے بندے خریدے، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی کو خریدا تھا، وہ آج بھی تو موجود ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں، پہلے سے زیادہ تیز ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف کام کرنے والوں کو خرید لیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلپ بنا کے بندہ ابھی نیٹ پہ چڑھا کے استغفر اللہ معاذ اللہ جس میں قرآن کے بارے کو غلط لفظ ہے، آپ دیکھیے گا وہ منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، وہ کہاں سے کہاں، جیسے مرزا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، انجینئر جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کیا یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے اسکالر آدمی ہیں جنہیں قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا؟ تو وہ اتنا انہیں پروموٹ کس نے کر دیا؟ انہیں اتنا کسی نے اتنا عہدہ منصب کیسے مل رہے ہیں انہیں؟ وہ کہاں ملیشیا میں بیٹھا ہوا جاوید احمد غامدی، ہفتے میں ایک پروگرام کرنے کے لیے آتا پھر واپس چلا جاتا۔ اتنا پیسہ اسے کون دے رہا ہے؟ کون ہے جو اتنے بڑے بڑے یوٹیوب کے چینل چلا رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا جو اتنے پیسے ان پہ لگا رہا ہے، ورنہ وہ تو 40-50 ہزار روپے کا ملازم تھا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا 40-50 ہزار روپے کے جو ملازمین ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کام اس طریقے سے کیسے کریں گے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ مال؟ کون لگا رہا ہے ان پر یہ بات؟ وہ صرف دین کے خلاف 2 منٹ کی بات کی، 4 منٹ کی بات کی، انہوں نے کہا زبان بندے کی اچھی چلتی ہے، اس کو دین کے خلاف استعمال کرو بھائی۔ وہ چلتے چلتے کرتے 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 یہ ٹائم آ جاتا ہے پھر غلام احمد قادیانی جیسے بندے مارج وجود میں آ جاتے ہیں، ان کو منظر عام پر لے آتے ہیں۔ میں نے یہ جب رمضان المبارک کے درس ہوئے میں نے اس میں بتایا کہ ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ختم نبوت کے معاذ اللہ سفید چادر پر داغ لگانے کی کوشش کی، ایسے بے شمار دنیا گزری ہے کہ جنہیں پیسے کا لالچ دیا گیا، جنہیں بادشاہوں نے لالچ دیا، بلکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایسے لوگ تیار کر دیے گئے تھے جو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود عنسی نے کر دیا، ایک عورت نے کر دیا تھا، سجاہ نامی عورت نے، جس کا نکاح بعد میں غلام احمد قادیانی اس کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جس عورت کا نکاح ہو گیا اور لوگ پھر اس کو چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے، اس نے تو نکاح کر لیا دوسرے بندے سے۔ تو یہ فتنے ہمیشہ سے سر اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے۔ کسی نے ترجمہ غلط کر کے مارکیٹ میں ڈال دیا قرآن کا، کسی نے کوئی تفسیر غلط، یہ پیچھے جب چیف جسٹس کے ساتھ رولا بنا تو تفسیر صغیر کا رولا بنا نا، جو قادیانیوں کی تفسیر تھی کہ مرزا قادیانی کے آگے بیٹے نے وہ تفسیر صغیر لکھی تھی، پہلے اس نے ایک تفسیر کبیر لکھی، پھر جب یہ انڈیا سے پاکستان آ گیا پھر تفسیر صغیر لکھی، وہ تفسیر لکھ کے اس کے لیے کیس کیا گیا تھا کہ اس تفسیر کو بند کیا جائے، اس میں آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، اس میں قرآن کا ترجمہ غلط ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے بکواسات کی گئی ہیں، بلکہ قرآن کے پہلے صفحے پر ہی
الف لام میم ذالک الکتاب میں وہ جو آیتوں میں جا کے بالآخرات ہم یوقنون کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اس نے غلط کیا ہوا تھا کہ بعد میں آنے والے نبی پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اس نے کیا ہوا تھا تفسیر صغیر کا۔ جب چیف جسٹس کے پاس وہ کیس گیا، اب مال اتنا دے دیتے ہیں، وہ بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ اب اتنا مال کیسے چھوڑوں میں۔ کوئی آگے مرد قلندر بیٹھا ہو، مرد مجاہد بیٹھا ہو، جیسے مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسا بندہ بیٹھا ہو تو وہ آگے سے ہٹ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب قومی اسمبلی کے اندر یہ آپ نے پیش کیا اس کیس کو کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، تو اس ٹائم آپ کے پاس چونکہ قادیانیوں کے 3 گروہ ہیں، لاہوری اور ہیں، مرزئی اور ہیں، یہ ان کے الگ الگ گروہ ہیں۔ تو جو لاہوری گروہ تھا نا، اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ 2 4 5 روپے تنخواہ ہوتی تھی ماہانہ، 10 روپے 20 روپے، اس ٹائم پہ 50 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر آپ کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا جو لاہوری گروپ ہے مرزائیوں کا، یہ مرزا قادیانی کو کافر نہیں، یہ نبی نہیں مانتا، کہتا وہ اللہ کا ولی ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان بھی کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، مذہب کا نظریہ یہ۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہ کریں کہ ہم کون سا نبی کہتے ہیں، ہم تو اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو آپ نے جو یہ قرارداد پیش کرنی ہے اس میں بس لاہوری والا لفظ کاٹ دیں، باقی سارا چلنے دیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ باقی سارا کچھ کر لیں، لیکن لاہوری والا لفظ کاٹ دیں۔ یہ 50 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر آیا آپ کے پاس، تو حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال نہیں کر دیا تھا آگے سے، آپ نے فرمایا تم لیٹ آئے ہو، ہم نے سودا پہلے سے کر لیا۔ کہا آپ نے کس سے سودا کیا؟ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ، حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں، اس ٹائم کی بات۔ آپ نے کہا تم لیٹ آئے ہو، ہم نے سودا کر لیا، اور بٹھانے کے لیے بیٹھک نہیں تھی۔ اگر ہوتی نا بندے کی بیٹھک بٹھانے کے لیے کہ چلو بٹھانے کے لیے چھوٹی موٹی بیٹھک تو ہونا ہے مہمان کو، یہ بھی نہیں تھی۔ کچھ سیڑھیوں پہ کسی سے کھڑے ہو کے بات کر لیتے تھے، کسی سے ادھر کھڑے ہو کے کسی سے مسجد میں مل لیتے تھے، کسی سے مدرسے میں مل لیتے تھے، کسی سے ملنا تو اس کے گھر چلے جاتے تھے، بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں۔ اس ٹائم کی بات ہے، حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 لاکھ کا بریف کیس آ رہا، تو آپ فرما رہے ہیں تم لیٹ آئے ہو، ہم نے سودا کر لیا۔ پوچھا آپ نے کس سے سودا کر لیا ہے؟ ہم سے زیادہ پیسے کون دے گا آپ کو؟ تو آپ فرمانے لگے ہم نے آمنہ کے لال سے سودا کر لیا، ہمارا سودا وہاں پر ہو چکا ہے نا۔ تو فتنے سر اٹھائیں گے، نوجوانوں کو بچنا پڑے گا۔ یہ موبائل بندے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے فتنے کے ذریعے، اس نے ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے اس موبائل نے کہ بندے کا ایمان ایسے چھین کے لے جاتے ہیں 1 منٹ میں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کو حدیث دکھا رہا ہے بندہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ تھوڑی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نوجوان زیادہ سمجھیں۔ وہ حدیث دکھا رہا ہے، وہ قرآن کی آیت دکھا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جمعہ الوداع سے پچھلے جمعے میرے پاس شاید کو بچے بیٹھے ہوں گے جی ان میں سے، تو کسی جگہ سے جمعہ پڑھنے آئے تو وہ ایک بندہ لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ بندہ مرزا جیلوی کو ماننے والا، انجینئر کو ماننے والا، اور وہ ایسے حدیثیں نکال کے دکھا رہا ہے، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ میں نے خیر اس کے سب جواب دیے اسے کہ آپ کی یہاں ترجمہ غلط ہے، آپ اس حدیث کو ضعیف کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن کتنا واش کر دیا، کیسا اسے تیار کر دیا، کیسا اسے تیار کر دیا گیا، تیار کر کے اب وہ اچھا بلا اہل ایمان کے گھر والوں میں سے لڑکا تھا جس کو گمراہ کرتے 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 کہاں تک لے گئے کہ اس کو استغفر اللہ وہ بالکل اب قریب ہی کھڑا ہے، ٹھوکر لگے گی تو واپس آ جائے گا، ٹھوکر لگے گی تو آگے چلا جائے گا۔ نماز میں رفع دین کرنی ہے جی، اس کی یہ حدیث ہے، اس کی یہ حدیث ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نماز میں رفع دین کرنے کی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے، حدیث بتائی انہوں نے لیکن خود رفع دین کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک بھی رفع دین والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رفع دین کرو اور وہ صحابہ نہ کریں جنہوں نے حضور کے منہ سے سنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، پھر تھوڑی بہت کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی اللہ بہتر جانتا، میرے پاس مطمئن ہو کے چلا گیا، باہر نکلا تو پھر اپنے ساتھیوں سے لڑنے لگ پڑا یہاں سڑک پہ کھڑا ہو کے کہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو، یہ ہے وہ ہے ایسا، وہ یہ جواب سننے کے بعد تو یہ آج حدیث کہہ رہی ہے کہ رات کو بندہ سوئے گا مسلمان، صبح اٹھے گا کافر۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی اتنی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو کہہ دینا یار فلانے بندے کو سنتے ہو، وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے، آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، وہ کہنے اللہ وہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے۔
حالانکہ اس بندے کو اگر ہم بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کے بندے، جس بندے کے منہ سے حضور کا ادب ہی نہیں نکل رہا، یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات، یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن یہ بعد میں ہیں، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس ادب ہی نہیں ہے نا، وہ چاہے کچھ بھی کرے، اس کی نمازیں کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کے حج کس کام کے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پاس بیٹھے اور آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ ذوالخویسرہ نام کا بندہ آ گیا، آقا علیہ السلام نے مال دیا، اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، اس کو، مال سب کو دے رہے۔ ذوالخویسرہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، نمازی پرہیزی بندہ، نمازی پرہیزی بندہ، یہاں پر محراب پڑا ہوا ہے، مال غنیمت حضور تقسیم کر رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عدل، انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ اپنوں کو زیادہ دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے، استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اٹھے، تلواریں نکالی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور کئی جگہ پر موجود ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے اور کئی جگہ پر موجود حدیث ہے۔ صحابہ نے تلوار نکالی، حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی نیا نیا اسلام ہے، لوگ کہیں گے میں نے اپنے بندے مروانے شروع کر دیے، تو تم رک جاؤ، تم نہ کرو یہ۔ اب اس بندے نے، اب اس کے جانے کا طریقہ حدیث میں لکھا، اس نے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کی، بیک چل پڑا۔ حدیث میں راوی نے یہ بتایا کہ اس نے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کی اور وہ چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس شخص کو دیکھ لو، حدیث میں لفظ موجود ہے، اس شخص کو دیکھ لو۔ حضور دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کا سر گنجا ہے، حلق کیا ہوا، اس کا سر گنجا ہے، اس کی بونچھیں بہت پست ہیں، سر گنجا ہے، پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے، اس کا تہمت بہت چھوٹا ہے۔ یہ آتے ہی جائیں گے اور یہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا ہمارا قرآن کم ہے، یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے تمہیں لگے گا کہ ہماری نمازیں کم ہیں۔ حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ نمازیں پڑھیں گے تمہیں لگے گا کہ تمہاری نمازیں کم ہیں، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا ہمارا قرآن کم ہے، اور روزے اتنے رکھیں گے تمہیں لگے گا ہمارے روزے کم ہیں، صحابہ کے روزے نمازیں۔ آقا نے فرمایا مگر یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے ایسے نکل جائیں گے، ایک حدیث میں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکار کو پھاڑ کے آگے گزر بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ذرہ بھی خون کا نہیں لگا ہوتا، صاف تیر نکل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، ان کے حلق کے نیچے جائے گا نہیں قرآن، یہاں اوپر اوپر ہی رہے گا قرآن۔ فرمایا یہ قیامت تک آتے جائیں گے اور ان کا ایک گروہ دجال کے ساتھ آئے گا۔ دین اسلام کے ساتھ کے بارے میں ایک منظم پلاننگ کی جاتی ہے اس کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑی عید آگے آئے گی، میں مثال دینے لگا ہوں، تو کتنے دانشور اٹھیں گے اور اٹھے ہوئے ہیں، کتنے دانشور اٹھیں گے جو فلاحی کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ لے کر دے رہے ہیں، غریبوں کو فنڈ لے کر دے رہے ہیں، این جی او سے مال آ رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے پیسہ لے، اس سے پیسہ لے، غریبوں کو دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک ہی جملہ بولنا انہوں نے، صرف سارے کیا کرایا سامنے آ جانا ہے، قربانیاں اتنی ہے نہ کرو، قربانی سے بہتر یہ ہے کہ چند لوگ قربانی کر لیں، باقی اللہ کی راہ میں غریبوں کو پیسے دے دیں۔ حالانکہ اللہ نے قربانی ہی ہر بندے پر واجب کی ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے نہیں یاد آتا کہ اس میں نہ مہمانوں کو بلایا جائے، اپنے گھر میں نکاح کا پروگرام کر لیا جائے، وہاں نہیں یاد آئے گا کہ قربانی کا مسئلہ، انہیں یہاں یاد نہیں آئے گا کہ آپ اتنے مہنگے ملکوں کے سفر کر کے جا رہے ہیں تو وہ ٹکٹ نہ لیں، وہاں اتنے ویزے نہ لگوائیں، اس کی جگہ غریبوں کو پیسے دے دیں۔ آپ اتنے مہنگے موبائل، اتنے مہنگے کپڑے، اتنے بڑے گھر رکھ رہے ہیں تو 2-4 مرلے کے گھر میں بھی تو گزارا ہو ہی جاتا نا، لے لو آپ، باقی غریبوں کو دے دو نا۔ وہ قربانی کے مسئلے میں آ جائیں گے، وہ حج کے مسئلے میں آ جائیں گے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہو، اس سے بہتر یہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ آپ حج فرض ہے تو کون سا لازمی وہاں جا کے کرنا کیا آپ نے؟ اتنا گوشت قربانی والے دن کرنا کیا آپ نے اکٹھا کر کے؟ وہ عقلی دلیلیں دیں گے،
وہ عقلی دلیلیں دیں گے، اور عام آدمی بیٹھا سامنے کہہ رہا ہوتا ہے یار بات تو بڑی پرکشش بات ہے، بات تو بڑی اچھی ہے۔ بلکہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو اس آواز کو بلند کرتے ہیں۔ ہر شہر میں NGO بن چکی ہے بھائی، ہر شہر میں لوگ تیار ہو چکے ہیں، ہر شہر میں ایسے لوگ ہیں، ہر گروہ نے تھوڑے تھوڑے۔ آپ کے اپنا یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس شہر میں وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے حدیث کو۔ تو میں نے سوال کیا ان سے، آپ حدیث نہیں مانتے، فلانی حدیث نہیں ٹھیک، فلانی حدیث ٹھیک نہیں، فلانی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جا کر حدیثیں لکھی گئی، کیا پتا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ میں نے کہا تو بات آپ کی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور صحابہ نے ہمیں بتائی، کیا پتا صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی بات بیچ میں ڈال دی ہو، ہمیں کیا پتا ہے۔ میں نے کہا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر کون سی چیز حق ہے جس پہ عمل کرنے ہیں؟ کہتے صرف قرآن ہے اللہ کا، جس پہ ہم عمل کریں گے، اس کے علاوہ کسی کتاب پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ تک کیسے آیا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ صحابہ نے تو لکھا بعد میں، صحابہ نے تو پہنچایا بعد میں، صحابہ نے تو اس کو کتابی شکل میں تدوین کی، اس کی صحابہ ہی ہمیں بتانے والے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو اگر صحابہ کی ذات کو مشکوک کرو گے پھر اکیلی حدیث ہی نہیں، پھر تو اللہ کا قرآن بھی گیا، پھر قرآن پر عمل کیسے کرو گے؟ پھر تو قرآن بھی صحابہ ہی بتانے والے ہیں نا کہ یہ آقا علیہ السلام پہ آیتیں اتری ہیں، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے۔ تو آپ صحابہ کے بارے بات کر کے آپ صرف حدیث کو مشکوک نہیں کر رہے، آپ اللہ کے قرآن کو بھی مشکوک کر رہے ہیں۔ اور عام لوگ بیٹھے آرام سے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں یار کرن دیو، خیر ہے، دیکھی جائے گی۔ بلکہ میں جب یہ مفتی منیب الرحمان صاحب آئے تھے، میں آپ احباب کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ میرے ذہن میں پتہ نہیں ابھی بات کیوں آ گئی ہے۔ ہم نا فردن مسجدوں میں گئے، قریب کے سارے گاؤں دیہات میں، موڑ کھنڈے تک، بچے کی جہاں جہاں ممکن تھا، ادھر سے شاہ کوٹ، مانا بالا، بار بٹن، اور ادھر سے یہ بچیانہ تک ہم تقریباً گئے۔ یعنی چاروں سڑکیں، پانچوں سڑکیں ہم نے جو سائڈوں پہ تھی ہم نے پھیری، ایک دن ادھر لگا، ایک دن ادھر لگا، ایک دن ادھر لگا۔ ایک مسجد میں ہم گئے، بلکہ 2 مسجدیں ایسی میں نے دیکھی ہیں اس ہمارے وزٹ کے دوران۔ ہم مسجد میں گئے، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے ایک گاؤں کے اندر، وہاں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے سامنے، اور ہم اندر گئے بھی، ہماری اہل سنت و جماعت کی مسجد، ہم جاتے ہیں اندر، جا کے انہیں دعوت دے کے آتے ہیں۔ ہم اندر گئے تو اندر 20-22 بچیوں کو لے کر عالم کورس کروا رہا بندہ بیٹھا ہوا، مسجد سنیوں کی ہے، اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، 20-22 بچیاں لے کر بیٹھا ہے، 6 مرلے کا اس نے حال بنایا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، اس پہ لنٹر ڈالا ہوا ہے، مختلف، یہاں ایک کلاس لگتی ہے، یہاں یہ کلاس لگتی ہے، یہاں یہ لگتی ہے، کسی کو حفظ کروا رہے ہیں وہاں پہ، کسی کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے جا کر اس سے گفتگو شروع کی، تو میں نے جو میرے ساتھ دوست گئے تھے، مار اسلم ناصر صاحب اور اس طرح دیگر کچھ دوست تھے، تو میں نے کہا جی یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سنی ہو، اس کے کپڑوں سے مجھے فیل ہو رہا ہے سنی نہیں ہے، اس کے حلیے سے مجھے فیل ہو رہا ہے یہ سنی نہیں ہے، اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے یہ سنی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم نے اسے قریدنا شروع کر دیا، وہ چائے لے کے آ رہا ہے، یہ لے کے آ رہا ہے، وہ اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے جملے بولنے کا انداز، کرتے کرتے یہ نتیجہ نکلا مسجد سنیوں کی ہے، سنی بن کے رہ رہا اور ہے دیوبندی، سنی بن کے رہ رہا ہے دیوبندی۔ ہم اسی گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں آئے ہیں، اس پہ بھی باہر یا اللہ یا رسول اللہ، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے، تو ہم نے جا کے دیکھا، میں اس کا قرآن پڑھنے کا انداز ہی الگ ہے، اس کی طرز ہی الگ ہے۔ تو میں نے ساتھ والوں بندوں سے کہا، میں نے کہا بندہ مجھے یہ بھی مشکوک ہی لگ رہا ہے، اللہ کا کرنی ایسے ہوئی، ہم اندر گئے تو اس نے سلام پھیر دیا، مطلب وضو وغیرہ ہمارے کرتے، سلام پھر گیا۔ جب سلام پھر ہم اس سے ملے تو اس نے بتایا میں فلانے مدرسے سے پڑھ گیا ہوں جو اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے، وہابیوں کا مدرسہ ہے، مسجد سنیوں کی ہے۔ ہمارے ہاں جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے وہ انٹرویو لے کے بٹھا دیتا ہے، بعد میں اس کے کان تک خبر نہیں ہوتی کہ اندر کام کیا ڈل گیا، وہ پتہ ہی نہیں چل ہوتا۔ یہ آپ کے قریب کا جو یہ گاؤں ہے، کیا نام ہے اس کا، چک بٹواں، کیا ہوا اس گاؤں میں؟ سارے کیسے ہو گئے دیوبندی؟ وہ ساتھ ساتھ اس کے پنڈ انہوں نے دیوبندی کر لی ہیں، کیسے کیے؟ ایسے کیے، وہاں ایک ٹیچر چلا گیا دیوبندی تھا، مسجد کا امام ہو گیا، آہستہ آہستہ کرتے ان کے پچھلی ساری پیڑھی سنی ہے، اب سارے دیوبندی ہیں۔ وہ مسجد میں گیا، اس نے آہستہ آہستہ کام ڈالتے آگے چلا گیا، تو وہ آگے سے آگے چلا گیا۔ ہوتا یہی ہے، وہ آتے ہیں اس جال سازی سے آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا دیوبند کا جو مدرسہ ہے،
बनौरी टाउन है कराची, मेरे ख्याल से शायद उसके सैकड़ों दुकानें हैं बाहर, और उसमें हजारों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। वो सुन्नियों ने बनाया था। मस्जिद का खादिम आया था देवबंदी, मस्जिद का खादिम देवबंदी भर्ती हुआ, करते करते उसने इमाम किया, फिर खतीब किया, काम मुकम्मल हो गया। उसके केस हमारे पास, ये जड़ावाला में जो मस्जिद बाजार के नाम से मशहूर है बाजार, इसमें जो मस्जिद है सुन्नियों ने बनाई थी, जड़ावाला में। हमारे बंदे भी बस अल्लाह को हुक्म होते हैं, हमारे इमाम भी अल्लाह। मैं रोया अपने सारे इमामों को इकट्ठा करके ना, यकीन करें जिसके पास गया मैं रोया। मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता जाने दो यार, आप लोग को मदरसा शुरू करो यार, आपको हिफ्ज़ शुरू करो यार, आप कहीं पे कोई 2 बच्चों को दरसे नामी पढ़ा दो यार। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। मैंने कहा यार उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो सारा कुछ करके निकल जाते हैं। वो अल्लाह का वास्ता आप आओ, कोई 2 बच्चे लेकर बैठ जाओ, हिफ्ज़ करवा दो, किसी को नाजरा ही पढ़ा दो, किसी को आलिम कोर्स करवा दो, कुछ नहीं होने लगा। हमारी कमेटी साथ नहीं देती, हमारी इंतजामिया साथ नहीं देती, हमें ये हो गया। मैं कहा यार ये मजबूरियां तो सारी जिंदगी रहनी है। आपने दुनिया से चले जाना है, आपने इस दीन की इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने इस कुर्सी से कितनी वफा की है, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। आपने इस कुर्सी से वफा, इस कुर्सी से वफा का मतलब ये नहीं होता कि आप यहां बैठे हैं तो आपने कमाया क्या है, आप यहां बैठे हैं तो आपने यहां पर बैठकर फलाने की कितनी तारीफ कर दी है, तो ढमकाने की कितनी तारीफ कर दी है। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो बंदे इकट्ठे किए हैं ना, वो ऐसे बंदे इकट्ठे कर लिए हैं कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आएगी, ये अपने बच्चे भी कुर्बान कर लेंगे, पीछे मुड़ के वापस नहीं आएंगे। आपने तालिब इल्म कितने तैयार किए हैं, आपने आलिम कितने बनाए हैं, आपने हाफिज कितने बनाए हैं। बिल्डिंगें गल रही हैं। मैं आपको, आप अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, कभी सांगले का चक्कर लगे, आपका सांगले का चक्कर लगे तो वहाँ एक मरकज़ी अहले सुन्नत है जिसे शेर अहले सुन्नत के नाम से मौलाना अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। वो हमारे ननकाने में भी सुना हमने, बड़ी पुराने, बहुत देर पहले आए थे। 7 फीट उनका कद था, बड़े लंबे चौड़े और बड़ा हैवी खाना शाना खाते थे। वो बड़ा चौड़ी तकरीरें करते थे, अल्लाह का बड़ा फजल था। उनकी मदरसा बना हुआ है और खुदा की कसम उनके मदरसे में 7, 8, 10 कमरे, मैं तंजीमुल मदारिस की तरफ से गया, उनके लड़कियों का मदरसा था साथ, तो वहाँ हमने विजिट किया, लड़कों के मदरसे में गए। आप उस लड़कों के मदरसे में एक कमरे में बजरी पड़ी है किसी की, दुकानदार की, एक मदरसे के कमरे में रेत पड़ी हुई है, एक में 4-5 दुकानदारों ने मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं, एक दुकानदार में एक बाबा जी बैठे हुए, एक कमरे में बाबा जी बैठे हैं चारपाई बिछा के, और उनके पास एक बंदा बैठा, चाय का कप दोनों ने पकड़ा, गप्पे लगा रहे। 5-6 कमरे हैं। मेन मरकज के अंदर बिल्कुल रेत है, बजरी है और कुछ भी नहीं पड़ा हो। तो हमने उनसे पूछा जी मदरसा था यहाँ, कभी सुनते हैं हम भी, और मस्जिद कितनी बड़ी होनी है वो, मुझे लग रहा है शायद 1 एकड़ जगह होगी, 1 एकड़ जगह होगी। मेरे पास और भी बहुत सारी मस्जिदों की मिसालें हैं, जो मैं बताऊंगा तो अजीब हो जाएगा। 1 किला जगह है, 1 दवाड़ जगह, 4 कनाल जगह है, और तबाही बचाई हुई है। बस बैठे हुए हैं मौज मस्ती से जी, ओदी नाल नहीं बनी, ओदी नाल नहीं बनी, और तबाह करके मारी हर चीज ही। अब वैसी बर्बादी आ गई है वहां पर बैठे हुए। मैंने सांगले की मस्जिद को देखे, बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये इतनी बड़ी मस्जिद है, जहां मरकज होना चाहिए था, जहां सैकड़ों तालिब इल्म निकलने चाहिए थे, वहां रेत पड़ी हुई है, बजरी पड़ी हुई है। और लड़कियों का मदरसा है, मैं आपको समझा नहीं सकता। एक इतना सा दरवाजा जिसके अंदर जाके लड़कियों का मदरसा है, 40-50 लड़की हैं, वो टूटे फूटे कमरे हैं, थोड़े से अंदर गिरे हुए, ऐसे नहीं होते जैसे कमरे अंदर नू गए, वैसे छोटे छोटे कमरियां इतनी 40-50 लड़की हैं, एक अम्मा जान बैठी चला रही हैं, बस अल्लाह का हुक्म। और ये बड़ी अजीब हालत हो गई है हमारे माशरे की। फिर हम कह रहे होते हैं नहीं जी मौलवी हक नहीं बताते, आप सुनना ही नहीं चाहते, हम कहां से बताएं। हमारे नजीक हक वो है जो मेरे मुताबिक है, मेरे ज़हन के मुताबिक, वो हक है बस, उसके अलावा हक कोई नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी से गलत नमाज पढ़ रहा हूं तो मौलवी साहब को चाहिए वो ही तरीका बताएं जो मैं पढ़ रहा हूं, बस बदले नहीं उसको, क्योंकि मैंने पढ़ी है 40 साल ऐसे, मैंने ऐसे 40 साल लगाए हैं इसी। अगर आप ठीक बता रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप क्यों बता रहे हैं ठीक? अगर आपको बताया भी यूं करेंगे तो रोजा टूट जाएगा, तो आपका बताना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम 40 साल से कर रहे हैं, बस अल्लाह का हुक्म है भाई।
یعنی دین اس قدر جو ہے نا وہ ایسا مظلوم سا ہو گیا ایسا جی، بلکہ جس بندے نے دین پڑھا ہی نہیں ہوتا وہ بعد میں کہہ رہا ہوتا ہے اللہ لفظ آپ ایسا نہ کر دیے، یہ تجھے پتا ہے اس لفظ کا کیا کرنا ہے، تجھے سمجھ ہے اس لفظ کا کیا معیار ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس لفظ کی، اس لفظ کو یہاں لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا، اس کا معیار کیا بنے گا، آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ تو ایسے کرتے کرتے میں نے آپ یہ اس وزٹ میں ہم نے دیکھا کہ رونے کے مقامات ہیں، وہ اتنے دیر بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں، ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھی سو گئے، زور کے ٹائم اٹھے کھانا شانا کھایا، زور کی نماز پڑھی پھر سو گئے تھکاوٹ اتارنے کے لیے، پھر زور کی ٹائم پہ نماز، عصر کے ٹائم اٹھے نماز پڑھائی، کہیں بیٹھ کے ہوٹل پہ چائے کا کپ پیا، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء مغرب کے بعد کھانا کھایا، پھر آرام سے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو گئے۔ آپ کیا کرتے ہیں جی میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں اٹھ کے، تو تہجد نہ پڑھ، تو کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دے، تیری مہربانی ہے، تو نہ تہجد پڑھ لے لیکن تب پڑھ جب یہ کام کر لے، تیرے ذمے پر یہ زیادہ ہے، تو نے اس بندے کو عالم دین بنانا ہے، تیرے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے اس کو تو نے دین کا شعور دینا ہے، تو نے اس کو سمجھ دینی ہے دین کی۔ بھئی فتنے کیسے اٹھیں گے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، اس کو میں دہرا رہا ہوں، اس کا ترجمہ۔ آقا نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں، جیسے سیاہ رات میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن اٹھے گا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن اٹھے گا صبح کافر ہو جائے گا۔ لوگ ایمان کے بارے اتنے سست ہو جائیں گے کہ اپنے ایمان سے جلدی جلدی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور انسان معمولی سے مال کے بدلے اپنا ایمان بیچ کے چلا جائے گا، معمولی سا مال اپنا ایمان بیچ کر گیا۔ وہ خواہ عالم دین ہے، خواہ وہ مسجد کا امام ہے، خواہ وہ پیر صاحب ہے، خواہ وہ دنیا دار ہے، خواہ کوئی بھی بندہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایک بات سنائی تھی، جب اکبر بادشاہ نے یہ دین اکبری نکالا تھا، اکبر بادشاہ نے جب 100 سال ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ، 1000 سال ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، تو اکبر بادشاہ کو بیٹھے ہوئے اس کے دربار میں مشیروں نے مشورہ دیا، جی 1000 سال ہو گیا ابھی تو آقا علیہ السلام کو آئے ہوئے، تو اس کے بعد دین تو بدلنا چاہیے نا، تھوڑا اس میں جدت لانی چاہیے۔ اس نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے لکھ کے دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جدید جدید چیزیں دین میں نہ لاؤ جی۔ اکبر بادشاہ نے اپنا دین اکبری نکال دیا۔ آپ احباب کی توجہ چاہوں گا میں چند لمحوں کی اللہ کے لیے، اس نے دین اکبری نکال دیا۔ دین اکبری اس نے نکالا، اس نے کہا، اس کو کہتے تھے جلال الدین اکبر، نام اس کا تھا جلال الدین اکبر۔ السلام علیکم کہنا ہے، آگے سے وعلیکم السلام کہنا، یہ ہمارا طریقہ۔ اس نے کہا بند کرو السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ بند کرو، 1000 سال ہو گیا اس کو آئے ہوئے، ختم۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی پہلا ملنے والا کہے اللہ اکبر، دوسرا کہے جل جلالہ، جواب دے آگے کہ اس کا مطلب کیا؟ کہتا اللہ اکبر میں بھی میرا نام اکبر ہے، جل جلالہ میں جلال الدین اکبر، وہاں بھی میرا نام ہے، تو دونوں میں میرا نام آ جائے گا، سلام بھی بدلا جائے۔ اب سنتے جائیے گا، اس اکبر بادشاہ نے بہت بڑا دسترخوان سجا دیا، دنیا کے بہترین کھانے اکٹھے کیے، انواع و اقسام کے کھانے آ گئے، بڑے بڑے اس نے علماء کو، پیروں کو، مفسروں کو، دانشوروں کو، اسکالروں کو دعوت دی، بے شمار بہترین قسم کے صاحبان لگائے۔ اب ہمارے زمانے میں ٹینٹ لگتے ہیں، جو اس ٹائم پہ جو چیز تھی، صاحبان لگائے بہترین قسم کے، بڑے وی آئی پی قسم کے کارپٹ بچھے، بہترین قسم کے شاہی کھانے پکائے گئے، دنیا کو اکٹھا کیا گیا، اور اس پر لکھ کے لگایا گیا دین اکبری، یعنی دین اکبری کا دسترخوان، یہ دین اکبری کا دسترخوان ہے۔ دوسری طرف اس نے ایک دسترخوان لگایا جس میں رات کی باسی دال اور سوکھی روٹیاں اور پھٹی چٹائیاں بچھا کے نیچے اس کے اوپر لکھ دیا یہ دین محمدی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ پرانا دین ہے، میں اہل دل سے مخاطب ہوں اللہ کے لیے۔ آپ ایک مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہو، آپ مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہو، اللہ کے فضل سے ایک مرکز ہے ہمارا،
ہمارے پاس حفظ ہے، ہمارے پاس درس نامی ہے، ہمارے پاس آپ جیسے لوگ ہیں جو نماز جمعہ سننے کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے کئی آتے ہیں، کوئی شہر کے علاقے کے۔ آپ پیغام لے جاؤ میرا، لوگوں کو بتاتے پھرو۔ اس نے اس باسی دال کے اوپر اور اسے سوکھی روٹیوں کے اوپر جو تھا نا لگا ہوا اس کا چارٹ، اس پہ لکھا یہ دین محمدی ہے معاذ اللہ۔ لوگوں کو دعوت دی، لوگ آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے باسی روٹی دے کر کون جائے گا؟ کوئی بھی نہ گیا۔ یہ بھی آیا ادھر گیا، 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 یہ بھی آیا ادھر گیا۔ وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں ادھر اس انواع و اقسام کے کھانوں میں، اور درہم اور دینار دیے جا رہے ہیں جو اندر جا رہا ہے اسے، یہ بھی انعام، یہ بھی انعام، یہ بھی انعام، یہ بھی انعام، یہ بھی انعام۔ انعامات کی بارش ہو رہی ہے وہاں پہ، اور یہاں باسی روٹی ہیں۔ کوئی بندہ اس دسترخوان کی طرف گیا ہی نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا اس نے لگایا۔ اب کون جائے؟ ایک بابا جی آئے، 40 طالب علم تھے، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتے، اور بابا جی کا پھٹا پرانا لباس ہے۔ انہوں نے ادھر بھی دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ادھر دیکھا اوپر لکھا دین اکبری، ادھر آئے تو باسی دال ہے اور سوکھی روٹیاں، پھٹی ہوئی چٹائیاں، اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اپنے 40 طالب علم لیے تو باسی روٹیاں اور دال بیٹھ کر کھانے لگ پڑے۔ باسی روٹیاں اور دال۔ اکبر بادشاہ نے پردہ ہٹا کر دیکھا یہ کون ہے جو ادھر آ کے بیٹھ گیا، جو باسی روٹیاں اور باسی دال کھا رہا ہے، اور رات کی پڑی ہوئی دال جس میں سے بدبو آ رہی ہے اسے کھا رہا ہے۔ یہ کون ایسا بندہ ہے جس کو عقل ہی نہیں کہ کیا کھانا ہے؟ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ جا کر دیکھا اس نے تو وہ جو بیٹھنے والا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت مجدد الف ثانی تھے۔ حضرت مجدد پاک تھے، سلسلہ نقش بند کے پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہیں۔ اب وہاں پر بیٹھے دال کھا رہے ہیں رات کی اور سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، اور طالب علم کہتے ہیں حضرت یہ سوکھی روٹیاں اور دال ہیں، ادھر انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے یہ کھاؤ گے تو پھر جنت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھاؤ گے نا، یہ کھاؤ گے تو کریم آقا کے ہاتھوں سے کھاؤ گے نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، فتنوں سے بچنا۔ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے شوبدہ باز بندے، طرح طرح کی ورائٹیاں آ گئی ہیں، اور وہ ذکر کے روپ میں کوئی ایمان لوٹ رہا ہے، کوئی اس روپ میں ایمان لوٹ رہا ہے، کوئی حدیث دکھا کر ایمان لوٹ رہا ہے، کوئی قرآن دکھا کر ایمان لوٹ رہا ہے۔ بہترین میرے آقا علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق آئے قرآن کا جھانسا دے کر میرا ایمان نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق آئے حدیث کا جھانسا دے کر میرا ایمان نہ لے جائے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ایسا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آ گئے خوارج، خارجیوں نے کہا ہم صرف حکم اللہ کا مانتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کو بھیجا، جاؤ انہیں قرآن سے بتا کر آؤ حکم اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ ہے قرآن میں 5ویں سپارے میں کہ جب شوہر اور بیوی لڑیں تو ایک حاکم یہاں سے بنا لو، ایک حاکم یہاں سے بنا لو، پھر اس کا اور اس کا آپس میں فیصلہ کراؤ، پھر جو یہ حکم دے اس حکم پر عمل کرو۔ تو مولا علی شیر خدا کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام نے جب جا کر انہیں بتایا تو بندوں کے دانت کھٹے ہو گئے کہ یار واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ایمان سلامت لے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ معمولی سا دنیاوی مال بندہ ایمان بیچ دے گا، اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو سلامت لے کر قبر میں چلے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور خوش بخت بندہ کون ہے؟ میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا حدیث پاک کے لفظوں پر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو فتنوں سے بچ گیا، سعادت مند ہے وہ بندہ، میں لفظ پڑھ رہا ہوں بالکل حدیث پاک میں موجود ہیں، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4263 ہے۔ سعادت مند بندہ ہے جو فتنوں کے قریب آنے سے پہلے بچ گیا، یقیناً نیک بخت ہے وہ بندہ جو فتنوں سے الگ رکھا گیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے
تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے نظریات پر قائم رہو، اکثریت یعنی سواد اعظم کے نظریات پر قائم رہو، ان کی پیروی کرو، فرقوں سے بچو جو جنت کے اندر، جنت کے درمیان میں اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے جنت میں اعلیٰ محل ملے جنت کے درمیان میں، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کی پیروی کرے، نئے نئے جمگٹھوں میں نہ پڑے کہ ادھر سے ایک لفظ سنا تو ادھر چلا گیا، ادھر سے ایک لفظ سنا تو ادھر چلا گیا، ادھر سے لفظ سنا تو ادھر چلا گیا، وہ ان چیزوں میں نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، امام ترمذی کی حدیث ہے، میرا لفظ کوئی نہیں ہے، حدیث ہے، 2950 نمبر حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے قرآن کے بارے کوئی اپنی رائے سے بات کی، قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ بولا، فرمایا اس کو چاہیے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، اپنی رائے سے بات نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے تو ایک بندہ باہر آتا ہے، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، تو آپ کی لونڈی کنیز باہر نکلتی ہے، آپ نے پوچھا کون؟ ہوگا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے اس لونڈی نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا، اس کنیز نے، باندی نے، لونڈی نے مسئلہ بتا دیا، وہ پوچھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو وہ کنیز کہنے لگی حضرت ایک بندہ آیا تھا، اس نے مسئلہ پوچھنا تھا، یہ مسئلہ، تو میں نے اسے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا تو نے، یہی جواب ہے، پر مجھے یہ بتا تو نے یہ پوچھا کہاں سے تھا جواب؟ اس نے کہا یہ پوچھا کہیں سے نہیں، بس آپ کی صحبت میں بیٹھی نہیں ہوں تو سن کے میری عقل بھی اتنی ہو گئی ہے کہ میں بھی اب چھوٹے موٹے مسئلوں کے جواب دے دیتی ہوں، میں نے تکا ہی مارا ہے۔ آپ نے اس باندی کو پکڑا، وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا اسے 40 کوڑے مارے جائیں، اس کنیز کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ وہ کہنے لگی حضرت مجھے کس چیز کے کوڑے؟ فرمایا آج تکے سے تو نے جواب دیا، دے ٹھیک دیا، کل بھی تکا مارے گی، ہو سکتا ہے کل تیرا تکا غلط ہو جائے، تو دین تکوں کا نام تو نہیں ہے نا بھائی، تو تیرا تکا غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو کسی کا دین بگاڑ دینا۔ میں نے کہا نا آقا دعا مانگتے تھے یا اللہ ہم پر ایسی مصیبت نہ آئے جس سے ہمارا ایمان بگڑ جائے، ایسی مصیبت نہ آئے جس سے ہمارے دین کا نقصان ہو جائے، ایسی مصیبت نہ آئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شبہ والی چیزوں سے اپنے دین کو بچا لیا، جس نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، بے شک ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس نے اپنا دین ہی بچا لیا۔ شک والا کام بھی نہ کریں، وہ کنفرم چیزیں، وہ واضح باتیں، وہ واضح ثبوت، وہ واضح دلیلیں جو دین دے رہا ہے، جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، جو ائمہ کرام نے بتائی ہیں، جس پر امت کا اجماع ہے وہ کریں۔ فرمایا جس نے شبہ والی چیزوں میں بھی پڑھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جیسے مثال کے طور پر عید کے چوتھے دن قربانی کرنا، یہ شبہ نہیں تو اور کیا؟ جیسے کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام، بھائی چھوڑ دو، تم نے لازمی کھانا گھوڑا، تم کیوں شبہ والی چیزوں میں پڑھ رہے ہو؟ تم کیوں شک والے کام کر رہے ہو؟ تم وہ کام کرو نا، کیا تمہارے پاس اللہ پاک نے کوئی اور حلال جانور نہیں رکھے، تم پر فرض ہو گیا گھوڑا کھانا؟ یہ تو نہیں کیا نا۔ تو جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اپنی عزت کو بچانا شبہ والی چیز میں پڑھنے سے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ اب حدیث سنیے گا، جامع ترمذی کی 2260 نمبر حدیث ہے، اور میں چاہوں گا کہ جس بندے نے ایک لفظ میرا نہیں نہ سنا اس حدیث کو سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جیسے مٹھی میں دہکتا ہوا کوئلہ پکڑنا مشکل ہے، مٹھی میں آگ پکڑنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہوگا دین پر قائم رہنا۔
ایک بندہ آگ پکڑے اپنے ہاتھ میں، کوئلہ پکڑے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ جل جائے، اسے تکلیف ہو، فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی دین پر قائم رہنے سے۔ بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹائم ایسا میری امت پہ آنا ہے کہ لوگ قبروں کے پاس سے گزریں گے اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے کاش یہ بندہ جو قبر کے اندر ہے یہ باہر ہوتا اور میں اس کی جگہ قبر کے اندر ہوتا۔ دین پر اتنے فتنے آ جائیں گے، اتنا بندہ جو ہے نا وہ جو بندے کے ایمان کو اور بندے کے اعتقاد کو اور اعمال کو اتنی تکلیف ہو جائے گی، بندہ اتنی ٹینشن میں پڑ جائے گا کہ قبر پہ کھڑے، سیاستہ کی حدیثیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی مشقت پڑ جائے گی ان بندوں کو کہ وہ بندہ کہے گا کہ کاش میں اس کے اندر ہوتا قبر میں اور یہ باہر ہوتا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، میں ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، قریب ہے قومیں دشمنان اسلام تمہارے خلاف اتحاد کر لیں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، امام ابو داؤد نے حدیث کو لکھا، 4297 نمبر حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے دشمنان اسلام کی قوتیں تمہارے خلاف اتحاد کر لیں اور ایک دوسرے کو تمہارے مقابلے کے لیے ایسے دعوت دی جائے جیسے کھانے والے دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف جنگ کے لیے لوگ ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے پیالے کے اوپر بندے کھانے والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو بھی آجا کھا لے، تو بھی آجا کھا لے، تو بھی حصہ ڈال لے، تو بھی حصہ ڈال لے، ایسے لوگ دعوت دیں گے۔ تو کسی نے عرض کی حضور کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، جو مطلب یہ اتنے ہمارے خلاف لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ حضور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، یہ حدیث ہے، سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، جیسے جھاگ دکھتی بہت ہے مگر کسی کام کی نہیں ہوتی، تعداد بڑی ہوتی ہے اس کی، تم بزدلی میں، نا اتفاقی میں، آرام طلبی میں بہت زیادہ ایسے گم ہو جاؤ گے کہ تم وہ سیلاب کی جھاگ کی طرح بالکل نیچے آتے جاؤ گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ لفظ سنیے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رو بھی ختم کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن یعنی کمزوری پیدا کر دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے جسے آپ نے کمزوری کہا، یہ کیا چیز ہے؟ لفظ سنیے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت بے شمار ہو جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، موت کا تمہیں بڑا ڈر ہوگا میں مر نہ جاؤں کہیں۔ کئی بندے آتے ہیں ابھی مسئلے پوچھنے کے لیے کہ میں رات کو سوتے سوتے لگتا ہے میرا سانس گھٹ گیا، میں مرنے لگا ہوں، میرا یہ ہو گیا، میرا ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ رات کو سوتے سوتے لگا میں گیا اور میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، وہ ایسی کیفیت آ گئی ہے۔ کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے موت ہو جائے، 2 6 مہینے ان کے سر سے موت کا خوف نہیں جا رہا ہوتا، ایسے موت سے ڈرے ہوتے ہیں لوگ، اور ایسی بری حالت ہوتی ہے جو ابھی اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل یہ حدیث پاک صادق آ رہی ہے کہ دشمن اکٹھا ہو گیا، اسلام کا ڈر ہی نہیں رہا، انہیں پتہ کہ یہ اٹھیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، انہوں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے فتنوں سے پہلے آگاہ کیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان سنا کے گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، فرمایا ایک ٹائم آئے گا ہر طرف فتنے ہو جائیں گے، ادھر بھی فتنے، ادھر بھی فتنے، ادھر بھی فتنے۔ حضور فتنوں سے بچنے کا حل کیا؟ فرمایا تم اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بچ جاؤ گے، تم حق کے ساتھ جڑ جانا، تم صبر کے ساتھ جڑ جانا، تم جم جانا حق پر، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بھی چیزیں ڈالیں، ورنہ اگر یقین نہیں نہ آتا میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر اپنے شہر کے قبرستانوں میں جا کے دیکھیے گا، بہت ساری قبریں ایسی ہیں جن پر کبھی کو فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، وہ قبرستانوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے 4 ٹرالی مٹی کی ڈالی ہے، سب قبروں پہ مٹی ڈال دی، جس پر 40 سال سے کسی نے نہیں ڈالی ہم نے ڈال دی، جس پر کسی نے 50 سال سے مٹی نہیں ڈالی ہم نے مٹی ڈال دی۔ وہ لوگ پھر صدقے کی مٹیاں ڈال ڈال کے ہماری قبروں پہ مٹیاں ڈالتے ہیں جب ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، ہماری اولاد ہماری قبریں چھوڑ جاتی ہے، ہماری ایک نسل ہی، ہمارے سگے بیٹے ہماری قبریں چھوڑ جاتے ہیں، وجہ ہم نے ان کی دین کی تربیت اور تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں گرمی سردی سے بڑا بچایا کہ بیٹے گرمی بڑی ہے، بیٹے سردی بڑی ہے، اب وہ قبرستان کیسے جائے گا اتنی گرمی میں؟ وہاں اسی والی گاڑی تو جانی نہیں ہے، وہ کیسے جائے گا بیچارہ اتنی شدید سردی کے اندر؟ وہاں ہیٹر والی گاڑی تو جائے گی نہیں۔ ہم نے اس بچے کو ڈرا ہی اتنا دیا قبرستان جائے گا تو جن چمڑ جائے گا، حالانکہ جتنے جن قبرستان میں ہیں اس سے زیادہ جن ہمارے گھروں میں ہیں، اس سے زیادہ جن یہ باہر درختوں پہ ہیں، اس سے زیادہ جن ہماری چھتوں پہ ہیں۔
یہ پتہ نہیں کسی نے وہم ڈال دیا بھی آپ قبرستان جائیں گے جن چمڑ جائے گا، آپ کو خوشبو لگا کے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، تو پھر تو جو میت کو دفنانے جاتے ہیں جنہوں نے سب نے، وہ خوشبو اتنی لگی ہوتی ہے میت کے ساتھ، پھر تو رات کو قبر سے اٹھا میت باہر نہ مارے جن، وہ یہ کہاں سے کنسپٹ آ گیا؟ آپ رات کو بچہ ڈر رہا ہے اور آپ خود ڈر رہے ہیں اس بچے کو دیکھ کر، وجہ آپ کو پتہ ہی نہیں آیت الکرسی کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر 4 قل کا مطلب کیا اور کیوں پڑھنے ہیں، کہاں پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، بھوک کیسے مارنی ہے۔ آپ کا بچہ نظر سے تڑپ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ دم کرنا، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دینی ہے۔ اپنے گھر کی تربیت، اپنے گھر کا ماحول، یہ بڑا خوبصورت موسم ہے، بڑا پیارا موسم ہے، رمضان گزرا ہے، تازہ تازہ گھر میں ماحول ہے، روزے والا، نماز والا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بحال رکھیں، بچوں کی ذرا نگرانی کرتے رہیں۔ نماز پڑھی ہے بیٹے؟ بیوی سے پوچھیں نماز پڑھی ہے؟ بچوں کو پڑھائیے نماز۔ جب صبح شام فون کرتے ہیں نا کاروبار پہ، ان سے یہ بھی پوچھ لے کر نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے؟ جو روٹین، یہ روٹین نہ ٹوٹنے دیں، اللہ کی قسم ہے رحمتیں چھما چھم برستی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔